بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم میرے پیارے دوستوں ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے روزانہ ایک نئی اچھی اور بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، جس میں ایک بہت ہی سبق آموز اور اچھا قصہ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ تو اس قصے پر ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور آپ نے پریس کرنا ہے، تاکہ آپ کو آنے والی میری نئی اچھی پیاری ویڈیو اور پیارے قصے وقت پر ملتے رہیں، اور اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ دوستو، زندگی میں 7 درخت لگاؤ۔ 7 درخت کون سے والے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ہم درخت سے 2 چیزیں لیتے ہیں، ایک چھاؤں لیتے ہیں، دوسرا پھل لیتے ہیں۔ جو چھاؤں ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جبکہ پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اور جس باغ میں، جس علاقے میں جتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں، اتنے ہی زیادہ چھاؤں اور پھل حاصل کرنے کے موقع ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کی زندگی میں راحت اور اطمینان تب ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس کی زندگی میں کہ آنگن میں یہ 7 درخت ہوتے ہیں۔ لوگ زندگی میں یہ 7 درخت نہیں لگاتے۔ اگر ہمیں زندگی میں ٹھنڈی چھاؤں اور میٹھا پھل لینا ہے تو ہمیں زندگی میں مندرجہ ذیل 7 درخت لگانے پڑیں گے۔ تو نمبر 1 درخت ہمارا یہ ہے کہ ماش کا درخت۔ عموماً لوگ صرف ایک ہی درخت کے لگاتے ہیں اور اس کی چھاؤں اور پھل کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ درخت ماش کا درخت ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے معاش کو، اپنے کاروبار کو دیتا ہے، تو جس کی چھاؤں اور پھل کو وہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی تعلیم، نگہداشت اور اس کے بعد تمام تر کاوشیں پیسہ کمانے کے لیے یہی ہوتی ہیں۔ اس درخت کی آبیاری پر آدمی اپنی تمام تر توجہ اور توانائی صرف کرتا ہے۔ اس درخت سے زیادہ پھل حاصل کرنا، یعنی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، اس کا مقصد اور اولین ہوتا ہے۔ یہ بہت عام بات ہے کہ روزانہ زندگی کے زیادہ تر اوقات فکر معاش میں گزر جاتے ہیں۔ معاش کے درخت کی دیکھ بھال فطری قوانین کے مطابق کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ نے بہت سوں کو دیکھا ہے کہ دن رات پیسہ کمانے کی فکر میں غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی معاشی مسائل سے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ معاش کا درخت کو جس سے کھاد اور پانی کی ضرورت ہے وہ ہم فراہم ہی نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثر جو ہیں بھائی، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ کما لیا جائے تو معاشی حالت ہماری خوشحالی ہو جائے گی۔ تو یہ خیال غلط ہے۔ معاشی خوشحالی کا تعلق پیسے کی زیادتی سے نہیں، پیسے کی تنظیم سے ہے۔ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں معاشی خوشحالی چاہتے ہیں تو پیسہ کمانے کی مہارت سے کہیں اہم یہ ہے کہ آپ بچت کریں، منی مینجمنٹ سیکھیں۔ آپ جب تک اپنے پیسے کو منظم کرنا نہیں سیکھیں گے، پیسے کے مسائل آپ پیسے کے مسائل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ اور نمبر 2 ہے خدمت کا درخت، جو سکون بانٹنے سے ملتا ہے، وہ کمانے میں نہیں ملتا، یا شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بانٹنا ہے۔ زندگی میں دوسرا درخت خدمت کا درخت ضرور لگائیے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں اور تب بانٹوں گا، تو وہ کبھی نہیں بانٹے گا، کیونکہ جب وہ امیر ہو جائے گا تو اس وقت اس کے پاس بانٹنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی روٹی بانٹ دیتا ہے، وہ عظیم انسان بنتا ہے۔ خدمت کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے ہوں گے تو خدمت ہوگی۔ خدمت تو مزاج سے ہوتی ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اس کے ترجمہ یہ ہے کہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب اس کا مال کی زیادتی سے تعلق نہیں ہے۔ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کسی دوسرے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا معاوضہ مجھے میرا رب، یہ انسان نہیں دیتا، اس کا رب، میرا رب دے گا۔ تو اس کا معاوضہ مجھے اپنے اللہ سے ملتا ہے۔ اور خدمت میں چوکیداری نہیں کرنی، بس نیکی کرنی ہے اور دریا میں ڈال دینی ہے۔ خدمت عقل کی زکوٰۃ ہے، اور یہ فہم کی زکوٰۃ ہے، یہ ذہانت کی زکوٰۃ ہے، یہ انسانیت عظمت کی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر میٹھا پھل کھانا ہے اور ٹھنڈی چھاؤں لینی ہے تو پھر یہ خدمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔
اب آتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، نمبر تیسرا درخت وہ ہے فیملی کا درخت۔ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی ضروریات کو اہم سمجھیے۔ فیصلہ کے 3 ضروریات ہوتی ہیں، عموماً ایک ضرورت کو پورا کر کے 2 سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں۔ اور پہلی ضرورت پیسہ ہے تاکہ مادی ضروریات کی تکمیل کی جا سکے۔ دوسری ضروریات توجہ ہے۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کی تمام چیزوں سے تعلق۔ تیسری ضروریات قربانی ہے۔ تعلق کی قیمت قربانی ہے۔ تعلق قربانی مانگتا ہے۔ وہ لوگ جو ان تینوں میں سے ایک ضرورت پوری کرتے ہیں اور باقی کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنے گھر والوں سے زیادتی کرتے ہیں۔ ان کا درخت کبھی بھی میٹھا پھل اور ٹھنڈی چھاؤں نہیں دیتا۔ تو دوستو، ابھی آپ کہیں گے چوتھا درخت، جی ہاں، نمبر 4 درخت ہے جی پیشے کا درخت۔ تو زندگی میں انسان کا زیادہ تر وقت 2 چیزوں کے ساتھ گزرتا ہے، ایک پیشہ، دوسرا بیوی۔ اس لیے دونوں کا انتخاب 1000 بار سوچنے کے بعد کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کا کوئی کام کرنا ہو، چاہے ہمیں کپڑے خریدنا ہو، چاہے جوتے خریدنے ہوں یا کوئی اور شے دنیاوی، اس کے لیے ہم 100 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہمیں ساری زندگی گزارنی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ہمارا پروفیشن اور ہماری زوجہ۔ تو یہ ہم ان دونوں اہم باتوں میں مشورہ کرتے ہیں، نہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، نہ کسی کی رہنمائی لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی طاقت دی ہے، یہ قوت کسی اور مخلوق کو عطا ہی نہیں کی گئی۔ انسان جب اپنے پیشے کا انتخاب کرتا ہے تو اس انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ اکثر ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ نوکری کے مزاج والا کاروبار کر رہا ہو، ممکن ہے کاروباری مزاج والا نوکری کرتا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ نوکری جس طرح کی چاہتا ہے بندہ ویسی نہ ہو، ممکن ہے کہ کاروبار جس طرح کا چاہے ویسا بھی نہ ہو، لیکن اس بارے میں سوچنا ضرور چاہیے کہ اور ماہر فرد سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ غلط ٹرین میں بیٹھے ہوں تو اسی ٹرین میں غلط منزل پر سفر جاری رکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اتر کر صحیح ٹرین پکڑ لیں اور اس میں شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ اپنی زندگی میں چیزیں چھوڑنے کی طاقت، ہمت اور جرأت پیدا کیجیے، کیونکہ جو چھوڑ سکتا ہے نا وہی آگے جا سکتا ہے۔ ایک ہی کھونٹے سے بندھے رہنے سے ایک ہی دائرے میں زندگی گھومتی رہتی ہے، جس سے پیشے سے آدمی کو لطف نہیں ملتا، اور وہ پیشہ سوالی نشان ہے جیسے ہم سفر اگر راحت رساں نہ ہو تو آدمی جلد اکتا جاتا ہے اور نشست بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا پیشہ بھی آپ کا سفر ہے، ہم سفر ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے پیشے میں راحت نہیں مل رہی ہے اور آپ جو کام کرتے ہیں اسے سوچتے ہوئے بھی آپ کو تھکن ہونے لگتی ہے، تو آپ کا موجودہ پروفیشن آپ کے لیے سوالی نشان بن چکا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ دوست سے سکون نہیں ہے اور دشمن سے تکلیف نہیں ہے، تو پھر نہ دوست ہے اور نہ دشمن ہے۔ تو دوستو، جو ہے نا 5واں درخت، وہ ہے آپ کی ساکھ کا درخت، ساکھ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ اختیار اللہ نے بندوں کو دیے ہوئے ہیں، اور عزت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو عزت کا سبب بنتے ہیں، اور ان کاموں سے ہماری ساکھ بنتی ہے۔ ان کاموں سے بچنا چاہیے جو عزت پر، ہماری ساکھ پر آنچ لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کام عزت والے ہیں اور یہ کام ذلت والے ہیں۔ انسان کے لیے عزت اس کی سب سے اہم چیزوں میں سے ہے۔ جس بندے کی عزت، جس بندے کی ساکھ نہیں ہے نا، وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ آدمی پیسہ کمانے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، لیکن بعض اوقات عزت بچانے کے لیے یہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتا ہے۔ زندہ معاشرے میں آدمی کو اس کی عزت اور ساکھ سے پرکھا جاتا ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ساکھ برقرار رکھیے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ساکھ ہونے کے باوجود بھی مسئلے رہیں گے۔ اچھا ہونے کے باوجود بعض لوگ آپ کو برا سمجھیں گے اور برا بھی کہیں گے،
اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور جس چیز کا کوئی حل نہیں ہے نا، اس کی فکر کرنا آپ چھوڑ دیجئے. بس آنکھیں نیچے کر کے اپنے کام میں مگن رہیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. ایک دن سر اٹھائیں گے تو دنیا ساتھ ہوگی آپ کے. اصل یہ ہے کہ اپنی نگاہوں میں خود کو کبھی گرنے نہ دیجئے. دنیا میں سب سے بڑا مجرم اپنی ذات کا مجرم ہوتا ہے. لوگوں میں چور ہوتا ہے. جس کی عزت خود اپنی نگاہوں میں نہیں ہے نا، وہ کسی اور کی عزت کیا کرے گا؟ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کیسے دوسروں کو دی جا سکتی ہے؟ عزت تو عزت دار آدمی کرتا ہے. تو آپ کی جو ساکھ ہے نا، زندگی کی سب سے اہم اثاثہ ہے، اور اس سے اہمیت دیجئے آپ، بلکہ اس پر انویسٹمنٹ کیجئے اور وقت لگائیے. ایسے لوگوں میں بیٹھیے کہ جو آپ کی عزت کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں کو پہچانیے جو آپ کی مہارت، عزت اور شہرت سے جلتے ہیں. آدمی کو دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ہونی چاہیے. شاہین تو شاہین ہے، شاہین کے ساتھ جو شاہین ہے، شاہین کے ساتھ ہی اڑتا ہے. گدھ کے ساتھ اڑتا ہے، اور کبھی شاہین گدھ کے ساتھ نہیں اڑتا. اسی طرح تعلق کی وجہ سے پیسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نظریہ ہونا چاہیے. کہ حضرت علی اور رضوان فرماتے ہیں کہ نظریے کا ساتھ ازلی اور ابدی ہوتا ہے. یہ معیار طے کیجئے کہ کن کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اور کن کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے. کئی لوگ ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ صرف سلام دعا کا تعلق رکھا جا سکتا ہے، کام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اپنے کام کا جواب دیا جا سکتا ہے. ان لوگوں کی حقیقتوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی جا سکتی ہے، جس کے ساتھ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اس سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا. تو دوستو، نمبر 6 ہے مذہب کا درخت. جی ہاں، مذہب کا درخت انسانی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی پہلو ہے، جو کہ اس کی روح ہے. روح کا تعلق یقین سے ہے، یقین کا ایمان سے ہے، اور ایمان کا عبادت سے ہے. روحانیت کا بھی ایک درخت ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھیے. مسلمان کی حیثیت سے ہم پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے وہ تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں جن سے ہم پر روحانیت کے درخت کی آبیاری اور نگہداشت ہم کر سکتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تمام انداز کے ساتھ نماز ادا کی تھی انہوں نے، وہ سب سنت ہیں. اور جو بھی جس انداز میں پڑھ رہا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت ہے، تو اسے اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. نیکی سے روحانیت کے درخت کی آبیاری ہوتی ہے. لہٰذا وہ تمام نیک کام جو آپ کو سکون دیتے ہیں ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کی عبادت، روحانیت اور دین ان سب سے جڑا ہوا ہے. تو نمبر 7 ہے ذات کا درخت. یہ درخت سب سے اہم ہے. اگر آپ کو اس درخت کی شناخت نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کی چھاؤں سے مستفید ہو پائیں گے، اور نہ ہی آپ اس کے پھل کی مٹھاس کا تجربہ کر پائیں گے. اپنی ذات کو سکون چاہیے تو اس کے لیے آپ اس درخت کی اہمیت کو سمجھیے. تنہائی سے لطف اندوز ہونا سیکھیے. اپنی پسند کی کتابیں خریدیں. اپنے بے لوث دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں. صبح کے وقت گیلے گھاس پر چلیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو. ہمیں سب سے زیادہ وقت اپنی ذات کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اچھے دوست نہیں ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ درخت ٹھنڈی چھاؤں نہیں دے گا اور نہ میٹھا پھل ملے گا. متوازن زندگی کا شعور. بگ بینگ ایک تھیوری کے مطابق اس کائنات کی عمر یا زندگی جو 14 خرب سال ہے، جبکہ اس زمین کی عمر 4 خرب 500 ارب سال بنتے ہیں. انسانی زندگی کی عمر تقریباً 35 لاکھ سال سے ہے. اتنے زیادہ وقت میں آج کے انسان کے پاس صرف 60، 62، بہت ہوا تو 65 یا 70 سال. کچھ بندے ہیں خوش نصیب جو 100 سال ہیں، ان کی زندگی بھی ہوتی ہے. عموماً 60 سال 62 سال زندگی ہوتے ہیں، یعنی کہ 60 62 سال کے برس میں 20-22 ہزار دن بنتے ہیں. پھر ان 60 برسوں میں شعور والی زندگی اور بھی کم ہوتی ہے.
جس کے پاس شعور ہوتا ہے اس کے پاس قوت فیصلہ ہوتا ہے، اور اس شعور کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ جب شعور والی زندگی اور اتنی مختصر اور مہنگی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہی کیوں نہیں؟ کیا کبھی اس کو ترجیحات بنائی ہیں ہم نے کہ ہمیں مہینے کی ایک کمائی تنخواہ کی صورت میں ملتی ہے، ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں، جبکہ کل کی کمائی کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے صرف پیسے کو اپنا ترجیح بنایا ہے، ہم نے ہر چیز کو مادے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات سکون نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات عزت بھی نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا ہے بندے کو کہ میں کون ہوں، بعض اوقات ایمان ہی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات اپنی ذات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور معاش کا درخت ضرور ہونا چاہیے لیکن صرف معاش کا درخت نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج سے ان تمام درختوں کے بیج لگائیں، 7 درختوں کے بیج لگائیں، کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پودا بننا شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنی زندگی میں نئی تبدیلیاں محسوس ہوں گی، جن میں سے اکثر ایسی ہوں گی جس سے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ سب آپ کے لیے متوازن زندگی پیدا کریں گی۔ دوستو، آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے، میری باتیں اچھی لگیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔